السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ میں آج ساگ بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو ساگ بنانا تو آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہوئیں گے، میں تو جیسے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ ساگ جو ہے یہ میں جیسے ہماری اماں بنایا کرتی تھی ویسے ہی میں سیم بنا رہی ہوں۔ ہماری اماں ساگ کو دھو کے اور پالک بھی ساتھ ہی دھو کے تو ان کو پہلے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیتی ہوتی تھی، پھر بیچ میں نمک اور مرچیں اور ہری گرین والیاں سبز مرچیں بھی ڈال دیتی تھی۔ پھر وہ کوئی 5-6 گھنٹوں کے لیے پکتا رہتا تھا، اور پھر شام کو جب ان کو لگتا تھا کہ وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو پھر ادرک اور لہسن کا تڑکا بناتی تھی دیسی گھی میں، اور وہ پھر اس طرح سے جیسے میں نے بنایا۔ میں نے ادرک تو نہیں ڈالا، لیکن میں نے اسے صرف لہسن کے ساتھ تڑکا لگایا اور دیسی گھی کے ساتھ۔ تو میں نہ تو پیاز ہی ڈالتی ہوں، نہ ہی ٹماٹر، نہ ہی کوئی اور چیز، بس جس یہاں پہ باتھو ملتا نہیں ہے، پہلے وہ باتھو بھی ڈالا کرتی تھی، تو میں نے تو صرف جس پالک اور ساگ ڈالا ہے سرسوں کا، اور پھر میں نے صرف دیسی گھی میں لہسن کا تڑکا لگا دیا۔ ہماری اماں سیم ایسے ہی بنایا کرتی تھیں، اور وہ ہم سب بہن بھائیوں کو ہی بڑا پسند ہوتا تھا۔ اب ہماری اماں چونکہ اس دنیا میں رہی نہیں ہیں تو میں ساری چیزیں ان کے جیسی بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب میری شادی کے بعد میں نے کھانا بنانا شروع کیا تھا تو میں کئی چیزیں اپنی اماں سے پوچھ کے بنا لیا کرتی تھی، یا جیسے ہم اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے وہ کرتی ہوتی تھی میں اسی طرح سے انہی باتوں کو انہی چیزوں کو فالو کرتی ہوں۔ تو اب مجھے آہستہ آہستہ کھانا بنانا تو آ گیا ہے، لیکن جب بھی میں کوئی چیز بناتی ہوں یا جب میں کچھ بھی بنا رہی ہوں تو میں انہیں یاد کرتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں کہ ہماری اماں ایسے کھانا بنایا کرتی تھی۔ تو ماؤں کے ہاتھ کا کھانا تو ویسے سب کو ہی بڑا پسند ہوتا ہے، پر جب وہ نہ ہوئیں تو آپ کو وہ زیادہ یاد آتی ہیں، پھر آپ کی ہر بات میں ان کا ذکر رہتا ہے۔ اب ہماری اماں نہیں ہیں تو ہمیں سارے لوگوں کی مائیں اپنی ماں جیسی ہی لگتی ہیں۔ پہلے ہم سنتے ہوتے تھے کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، لیکن اب میں فیل کرتی ہوں، اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ واقعی مائیں سانجی ہوتی ہیں، کہ جب میں کسی اپنی دوست کی اماں کو دیکھتی ہوں یا کسی بھی بڑی عمر کی عورت کو دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میری ماں جیسی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کی شکل بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کے پاس نہیں ہے یہ دولت، اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو جنتوں میں اعلیٰ گھر دے، اور ہماری اماں کو بھی۔ اب ہمارے ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بھی عمر ہو گئی ہے، تو کتنے سال ہو گئے میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا، کیونکہ جب میں یہاں نیو یارک آئی تھی تو آتے ہی مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، اور پھر میں اس کے بعد اپنی ٹریٹمنٹ میں ایسی لگی اور پھر میں جا ہی نہیں پائی، کیونکہ کچھ ہیلتھ کے ایشوز ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتی ہوں۔ میں بڑا دکھ فیل کرتی ہوں، مجھے بڑا ہی اس چیز کا اللہ سے دعائیں بھی بہت کرتی ہوں، پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر میری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ میں ان سے ملوں گی ضرور۔ اور ساگ کے بعد یہ میں مکئی کی روٹی بنا رہی تھی۔ یہ آٹا میں اسٹور سے لے کے آئی تھی اور مجھے بنانی تو نہیں آتی، یہ فرسٹ ٹائم ہے، پر اماں ہماری جیسے آٹے میں تھوڑا سا نمک ہلکا سا ڈالتی تھی اور پھر اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ گوندتی تھی۔ میں نے بھی سیم ایسے ہی کوشش کری تھی، پر یہ نہ تو یہ بس آٹا ہی تھا، نہ یہ میری اماں کے ہاتھ تھے۔ وہ بہت اچھی اور بڑی پیاری روٹیاں بناتی ہوتی تھیں بغیر کسی بیلن کے۔ تو میں نے تو کوشش کری، اور میں نے اس کو نیچے جب آٹا گوندھ لیا تو پھر میں نے کچھ ٹائم مطلب ایسے 4-5 منٹ کے بعد ایک نیچے وہ ملائسن پراٹھے یا کوئی بھی فروزن پراٹھے جو آپ کو اسٹور سے ملتے ہیں ان کا ایک شیٹ میں نے نیچے رکھی، پھر میں نے سینٹر میں آٹے کا پیڑا رکھ کے تھوڑا سا آئل سپرنکل کر کے اوپر میں نے دوسری شیٹ رکھ کے تو میں نے
ہاتھ کے ساتھ پریس کر کر کے تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا۔ دیکھنے میں تو یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو پر ہماری ماں کے جیسی نہیں تھی۔ یہ آٹا بھی کچھ عجیب سا تھا، بڑا ہارڈ سا اور تھوڑا موٹا بھی تھا، پر چلیں میں دیکھوں گی جب کھا کے پھر میں آپ کو بتا پاؤں گی کہ یہ کیسی بنی تھی۔ شکل میں تو مجھے اچھی لگ رہی تھی، اور میرا بیٹا بھی کہہ رہا تھا، وہ اپروو کر رہا تھا کہ اماں یہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ روٹی میری ڈن ہونے والی ہے اور اس کی شکل بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اوپر سے میں نے دیسی گھی جو میں نے بٹر کے ساتھ خود بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے اوپر اسپون کے ساتھ لگا دیا تھا، اور اب تقریباً ڈن ہو گئی ہونے والی ہے۔ اس کی ایک سائڈ تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، لیکن دوسری سائڈ میں کچھ کریکس پڑ گئے تھے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آٹے میں ہی کوئی خرابی لگ رہی تھی۔ حالانکہ یہ میں نے اچھے اسٹور سے، ایک انڈین اسٹور سے، انڈین برانڈ کا ہی آٹا خریدا تھا، اور یہ میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا۔ ساگ تو بڑا اچھا بنا تھا، لیکن روٹی جو تھی نا وہ میری تھوڑی ہارڈ ہو گئی تھی۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد کہیں اور آپ سے بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔